السلام علیکم جی. میں عمر احتشام آل پاکستان لیگل ہنٹرز کے پلیٹ فارم سے. کیا حال ہیں سارے دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، رات کی ایک بڑی مزیدار خبر جو ہے وہ ریسیو ہوئی ہے جی. تو رات کو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو لوڈ کرتا، لیکن بہرحال اس سچویشن پہ سوائے تالیاں بجانے کے اور ہنسنے کے ہم کچھ کر نہیں سکتے. اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف آفیسر ناروال اور ان کے پاس ایڈیشنل سیالکوٹ کا چارج بھی ہے، وہ بھائی صاحب اپنے 4-5 دوستوں کے ساتھ بارڈر ایریا میں ناروال میں شکار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور انہیں پکڑ کے تو بما شکار کے ساز و سامان کے اور بما شکار کے حوالے کیا گیا ہے وائلڈ لائف کے انسپیکٹر کے. کیا بات ہے کہ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف آفیسر جو ہیں ان کو گرفتار کر کے تو انسپیکٹر صاحب کے حوالے کیا ہے. گرفتار تو خیر وائلڈ لائف والوں نے نہیں کیا، ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ گرفتار کرتے. لیکن یہاں پہ جو پلی ان کو دی گئی ہے، جو سافٹ کارنر ان کو دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ برآمد کچھ نہیں کیا گیا. اب آپ خود سوچیں، جو میرے سارے ہنٹرز بھائی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ نارووال کے ایریا میں بندہ شکار کھیل رہا ہو اور وہ اس نے کچھ بھی مارا ہوا نہ ہو؟ یار جھوٹ وہ بولا کریں جو کم از کم بندہ جو ہے نا وہ اس میں تذبذب میں پڑے کہ یار ہاں ہو سکتا ہے. ایسا جھوٹ نہ بولا کریں کہ جو بالکل ہی یہ لگے کہ یہ جھوٹ نہیں، یہ جھوٹوں کی بھی ماں ہے یا باپ ہے. تو میں یہاں پر مخاطب کروں گا جی ڈی جی وائلڈ لائف رینجرز مبین الہی صاحب. سر ود ڈیو رسپیکٹ، ہمارے لیے تو سارے قانون ہیں کہ اگر ہم نے لائن کراس کی، اگر ہم نے ریڈ لائن کو کراس کیا تو ہمارے منہ کے اوپر کالا کپڑا، ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، اور ہمیں جرمانے 2-2 لاکھ 2.5-2.5 لاکھ روپے، زمین پہ بٹھایا ہوا، پیچھے وائلڈ لائف رینجرز کے جوان کھڑے ہیں، اور جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہی ہے کہ جی یہ 2 فاختہ مار لی ہیں تم نے، یہ تم نے میرے یہاں پہ فائر مارا یہاں پہ. سر اس طرح کی پریس کانفرنس اب ڈپارٹمنٹ سے متوقع ہے ہمیں، وہ کب ہوگی؟ نہیں، یہ تو 9 تاریخ کا واقعہ ہے. تو کب یہ پریس کانفرنس سر ہم سنیں گے اس طرح کی ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے سے؟ عاصم کامران صاحب کے پاس سیالکوٹ کا چارج تھا، اور اسپیشل سکواڈ ختم کرنے کے بعد یہ پہلا نہیں ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں پیچھے آپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان. ہمارے پاس ہر بندے کی رپورٹ ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کی نظر کرم نہیں سر ان پہ پڑ رہی. آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے نیچے والا عملہ جو ہے وہ کر کیا رہا ہے. لیا سے سر 2 بچے پکڑے جاتے ہیں جن کے پاس 1500 یا 1800 کی دیسی ایئر گن ہے بیچاروں کے پاس. 1 یا 2 فاختہ انہوں نے ماری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپیہ آپ نے ان کو جرمانہ کر دیا ہے. تو سر میں اب آپ سے امید کروں گا کہ یہ جو پراڈو پہ اور لینڈ کروزر پہ یہ محمد تیمور ولد طاہر محمود صاحب اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجرز اپنے دوستوں کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں اب آپ سے سر امید کروں گا کہ ان کے دوستوں کو کتنے لاکھ روپیہ جرمانہ ہوتا ہے، کیونکہ پرسنٹیج تو وہی لگے گی نا سر جو ایئر گن والے ہمارے بیٹے یا بھتیجے پہ لگائی ہے آپ نے کہ وہ اس کا باپ مزدور ہے. 1200-1500 والی ایئر گن پہ آپ نے سر اس کو 1.5 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا آپ کے بندوں نے. ابھی تک اس کو ویوڈ آف نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کچھ نہیں کیا آپ نے. تو اب یہاں پہ سر دیکھنا یہ ہے کہ آپ رسپیکٹڈ ڈی جی ہیں وائلڈ لائف رینجر کے، اور آپ کے نیچے ورک کرنے والے ایک اسسٹنٹ وائلڈ لائف رینجر صاحب جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو اوبلائج کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں. تو سر اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس اسسٹنٹ چیف کو محمد تیمور صاحب کو آپ کتنے لاکھ روپیہ جرمانہ اور فائن کرتے ہیں، اور ان کو ڈسمس کب کرتے ہیں، کیونکہ یہ سسپینڈنگ والا تو سر کیس ہے ہی نہیں نا، یہ تو ڈسمس والا کیس ہے. تو میں اب یہ امید کر رہا ہوں آپ سے کہ اس طرح کا فیصلہ کب آپ کی طرف سے آتا ہے اور ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ ساڈا سیاہ سیاہ تے تہاڈا سیاہ اونٹ. اس طرح کے کام نہ کریں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سر یہ 90s کی دہائی نہیں ہے کہ جو مرضی کر لو، جیسے مرضی کر لو، اور پھر ہیر پھیر کر کے تو ایسے کر لو. یہ اے آئی کا دور ہے سر، 2025 ہے.
آپ کا کوئی بھی بندہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا وہ چھپ نہیں سکتا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ہمارے پاس بہت انفارمیشنز ہیں لیکن ہم ابھی آپ کو دے نہیں رہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ نے اسپیشل اسکواڈ ختم کر دیا ہوا ہے, اور جس طرح سے ختم ہوا ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ تھا کہ پہلے ہم کارروائی کروا لیا کرتے تھے, لیکن اب اگر ہم ایویڈنس دیں گے تو آپ اس پہ کارروائی آپ کر نہیں سکیں گے. اگر آپ لوکل جو ہیں اپنے آفیسرز ان کو اس میں انوالو کریں گے تو وہی لوگ تو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. تو بات یہ ہے سر کہ شکاریوں کو تو آپ نے بالکل نہ لائن کے ساتھ لگا کے بلکہ وہ انارکلی کی طرح دیوار میں چن دیا ہے. تو سر تھوڑی سی نظر کرم ذرا اپنے آفیسر پہ بھی ڈالیں. یہ نہ ہو کہ ہم بھی وکیل ہی کر رہے ہیں ساری زندگی سے, لیکن یہ نہ ہو سر کہ اب ہمیں بھی جج کرنا پڑ جائے. میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو بجائے 5-4 وکیل کرنے کے ہم لوگ بھی پھر ڈائریکٹر جج ہی کر لیں گے. اور یہ مثال اس کی ایک آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو جج کیا گیا ہے نا ان کے دوستوں کی طرف سے, اور یہ اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف آفیسر سر آپ نے لگایا, خدا کا واسطہ ہے کم از کم اسسٹنٹ چیف اس بندے کو لگائیں جس کی کوئی پرسنالٹی ہو, کم از کم جو کھڑا نظر آئے لوگوں میں. یہ بھائی صاحب کے تو اگر گلے میں گن ڈال دیں تو میرا خیال ہے ان کی الٹی کلا بازی لگ جائے گی. اور آپ نے اس کو اتنی اہم پوسٹ پہ آپ نے اس کو بٹھایا ہوا ہے کہ جاؤ موج کر لو, مزے کر لو. اسی طرح کے 1-2 اور بندے ہیں جن کو آپ نے گولڈن پوسٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, حالانکہ ان کے سارا کیریئر جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ڈیوٹی جو ہے وہ جام شانی سے نہیں کی, اور ان کے اوپر بار بار کیس بنے. تو میں ڈی جی وائلڈ لائف جو مبین الہی صاحب ہیں ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے اوپر سر چہرے پہ کالا کپڑا, ہاتھوں میں ہتھکڑی, زمین پہ بٹھائے ہوئے پریس کانفرنس, تو میں ان سے یہ توقع کروں گا کہ سر وہ کوئی بھی نرم رویہ, کوئی بھی نرم گوشہ اس طرح کے مجرم کے لیے نہیں رکھیں گے, کیونکہ یہ مجرم ہے باقاعدہ. اس نے انلیگل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کروائی ہے اور اپنی نگرانی میں کروائی ہے, بلکہ خود وہاں پہ موجود تھا. تو میرا خیال ہے اب کوئی بات رہ نہیں جاتی جو اس کو ثابت کرے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مجرم نہیں ہے. تو جس طرح سر آپ کے آفیسرز آپ کی رہنمائی میں معصوم لوگوں پر سر لاکھ 1.5 لاکھ کے چالان ٹھوکتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا باپ مزدور ہے, اس کی ایئر گن 1200-1500 والی ہے, اور اس کو یار چھوڑ دیں, چلے وارن کر دیں. اور سید شایان شاہ جیلانی راول پنڈی سے ہمارے بھائی, ان کو 2 لاکھ روپے کا چالان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ باؤنڈری سے ادھر تھے, کوئی فائر نہیں کیا, کوئی چیز ماری نہیں ہوئی تھی ان کو, لیکن 2 لاکھ روپیہ انہوں نے بھی سر پے کیا ہے. تو یہ جو آپ کا مجرم ہے, آپ کا یہ جو آفیسر ہے, یہ تو سر رنگے ہاتھوں جنگل سے پکڑ کے انہوں نے آپ کو دیا ہے. تو میں اب آپ سے یہی توقع رکھوں گا کہ میں یہ بات سر اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنے اس آفیسر کو کتنے لاکھ روپیہ فائن کرتے ہیں, کیونکہ اس کی پوسٹ کے حساب سے فائن ہونا ہے جس طرح کی اس کی پوسٹ ہے. اگر ایئر گن والے بچے ہیں جو کماتے نہیں ہیں, جن کا باپ مزدور ہے, اس کو 1.5 لاکھ کا چالان ہوا ہے, تو جس طرح کی سر ان کی پوسٹ ہے, میرا خیال ہے ان کا کم از کم 25 سے 30 لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ بنتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کائنڈلی سر یہ نہ ناٹک کیجئے گا کہ میں نے اس کو سسپینڈ کر دیا, کیونکہ یہ 2-3 ماہ کے بعد پھر بحال ہو جائے گا. کم از کم ایسا فیصلہ کریں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ڈی جی صاحب جو ہیں وہ صرف ہمارے خلاف نہیں ہیں, ان کو جو بھی بندہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی نظر آئے جو مجرم ہو, جو باقاعدہ انوالوڈ ہو, جو ایکیوزڈ ہو, وہ اس کے لیے بھی نرم گوشہ نہیں رکھتے. تو آپ کی طرف سے سر ہم یہ خبر سننے کے منتظر رہیں گے کہ جناب اس آفیسر کو ڈسمس کر دیا گیا ہے اور ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ساری زندگی اپنی پوسٹ پہ بحال نہیں ہو سکے گا. تو دیکھتے ہیں سر کہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر آپ کو پسند ہو تو میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.